لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ۔ یہ سوال کیا گیا ہے کہ اگر قربانی کے شرکاء میں کوئی بندہ غیر مسلم ہو، مطلب 6 بندی مسلمان ہے ایک مال میں اور 7واں بندہ غیر مسلم ہے، عیسائی ہے، ہندو ہے، یہودی وغیرہ وغیرہ، تو کیا ان کی قربانی، باقی کی قربانی درست ہوگی مسلمانوں کی یا نہیں ہوگی؟ تو یاد رکھیے گا کہ قربانی کی مال کے لیے قربانی کی مال ہر عیب سے پاک ہونا ضروری ہے، چاہے وہ جسمانی عیب ہو یا کوئی معنوی عیب ہو۔ تو یہ معنوی عیب میں آ جاتا ہے، اگر کسی ایک بندے کا بھی ایمان کے ساتھ، اسلام کے ساتھ تعلق نہیں ہے تو کسی کی قربانی بھی درست نہیں ہوگی، قربانی کا ثواب ان کو نہیں ملے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ قربانی میں جو ہے وہ تمام شرکاء کا اللہ تعالیٰ کے تقرب کا نیت کرنا اور ثواب کی نیت کرنا ضروری ہے۔ اگر کسی ایک بندے کی نیت چاہے مسلمان کیوں نہ ہو اور نیت اس کے فاسد ہو، مثال کے طور پر ایک مسلمان کی نیت یہ ہو کہ میں اس لیے قربانی کرتا ہوں کہ تاکہ مجھے گوشت ملے، میں فلاں کی ضیافت کروں، فلاں کو میں کھانا کھلاؤں، اور ثواب کی نیت نہ کرے، قربانی کی ثواب کی نیت نہ کرے، سنت کی نیت نہ کرے۔ اسی طرح ایک بندے کی نیت جو ہے وہ کوئی اور معاملہ ہو، کوئی مقابلہ بازی ہو، کوئی ثواب کا اور سنتیت کا نیت نہ ہو، چلو قربانی ہو رہی ہے، میں کہاں سے گوشت لوں گا، تازہ گوشت ہے، میں بھی 6 بندوں کے ساتھ پیسے ڈالتا ہوں، مجھے بھی گوشت ملے گا، تو سب کی قربانی خراب ہو جائے گی۔ یہ الگ بات ہے کہ ان کو جو ہے پھر کیا کرنا پڑے گا، اگر کوئی مسکین ہے، فقیر، ان کا کیا حکم ہے، لیکن یہ ہے کوئی ایک بندہ بھی غیر مسلم ہے یا کسی کی نیت خراب ہے، سب کی قربانی جو ہے وہ خراب ہو جائے گی۔ اور ایسے مال کی گوشت جو ہے اس کو آپ بے شک خیرات کر لیں، کچھ بھی کر لیں، لیکن قربانی ادا نہیں ہوئی، ان شرکاء پر لازم ہے کہ وہ نئی قربانی کا اہتمام کر لے، کوئی نیا مال خرید کے یا کسی کے ساتھ شرکت کر کے وہ باقاعدہ جو ہے پھر قربانی کرے۔ اس کے ساتھ ایک سوال یہ بھی ہے، قربانی کی گوشت میں کسی کافر کو حصہ، کسی کافر کو اس میں سے دیا جا سکتا ہے یا نہیں دیا جا سکتا ہے؟ تو چونکہ یہ گوشت ایک نوع فضیلت رکھتی ہے، یہاں تک فقہا لکھتے ہیں کہ جو قربانی کے لیے مال خریدا جائے اس سے منفعت نہ اٹھایا جائے۔ آپ نے بیل خریدا ہے، بھینسا خریدا ہے، آپ اس پر کھیتی باڑی کا کام نہیں کر سکتے ہیں، آپ اس پر سواری کا کام نہیں کر سکتے ہیں، آپ اس پر جو ہے وہ کوئی مال ڈال کر کسی جگہ پر منتقل نہیں کر سکتے ہیں۔ اسی طرح اس کی دودھ تک کے بارے میں ہے، اس دودھ کو بھی آپ اپنے گھر میں استعمال نہ کریں۔ اسی طرح اس کا جب گوشت آپ ذبح کریں گے اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ 3 حصے کر لیں، ایک حصہ اپنے گھر میں استعمال کریں، خود استعمال کریں، ایک حصہ جو ہے اپنے رشتہ داروں کو، قریب کی پڑوسیوں کو دے دیں، اور ایک حصہ جو ہے آپ مساکین کو، فقراء کو، ان کو دے دیں۔ اس میں کوئی غیر مسلم نہیں ہونا چاہیے۔ آپ غیر مسلم کا مدد کر سکتے ہیں اور پیسوں کے ساتھ، کسی اور مال میں، کسی اور نوعیت کی مد کی گوشت میں، لیکن قربانی کا گوشت جو ہے وہ مسلمان کو ملنا چاہیے، چاہے وہ مسکین ہے، چاہے فقیر ہے، چاہے وہ غنی ہے، چاہے وہ رشتہ دار ہے، چاہے وہ پڑوسی ہے، لیکن کسی غیر مسلم کو اس کے گوشت نہیں۔ اسی طرح جو مال ہے اس کا جو رسی ہو گیا، اس کا جو چمڑا ہو گیا، یا اس کے جو ہے وہ سر، پاؤ وغیرہ جو بھی حصے ہے، وہ آپ کسی غیر مسلم کو، عیسائی کو اس کو نہیں دے سکتے ہیں، وہ کسی مسلمان کو دینے چاہیے، چاہے وہ فقیر ہے، چاہے وہ غریب ہے، چاہے وہ امیر ہے، لیکن وہ غیر مسلم کو آپ نہیں دے سکتے ہیں۔